رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. الحمدللہ رب العالمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مکس نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن اور میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کوثر سعیدی، مکس نیوز کے پروگرام رمضان ذی شان کے ساتھ۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ضرورت اس امر کی ہے کہ انسانیت کو زندہ رکھتے ہوئے انسانوں کی مدد کی جائے تاکہ احساس محرومی ختم ہو سکے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کا پروگرام حسب سابق دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں آیات بینات اور نعت و مناجات پیش ہوگی، اور دوسرے حصے میں دو ممتاز مذہبی اسکالرز وظائف رمضان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں، میں ان کا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ پہلے حصے میں جید و مستند، قد آور اور نابغہ اصل شخصیت، جن کا انداز قرات سحر طاری کر دیتا ہے، جنہیں لوگ بار بار سننا چاہتے ہیں۔ میری مراد جناب قاری محمد عبدالغفار نقشبندی ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں۔ قاری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جزاک اللہ۔ اور ناظرین، ہمارے دوسرے مہمان خوبصورت لب و لہجے کے خوبصورت شاعر، ممتاز العیشی اکیڈمی کے چیئرمین، سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، برادر طریقت وسیم ممتاز ایڈوکیٹ۔ وسیم بھائی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، مکس نیوز کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ ہر روز ایک نئے موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی جائے، سو آج دوسرے حصے میں وظائف رمضان جیسے خوبصورت موضوع پر خطے کی نامور علمی، ادبی اور مذہبی شخصیت علامہ سعید احمد فاروقی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اور علامہ سعید احمد فاروقی صاحب کا تعارف یہ ہے کہ آپ علامہ فیض رسول نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، اور 1036 سالہ قدیم شاہی مسجد توتلا والی کے خطیب بھی ہیں، منہاج القرآن علماء کونسل جنوبی پنجاب کے صدر اور جماعت اہل سنت ملتان ڈویژن کے امیر بھی ہیں۔ اور آپ کے ساتھ نوجوان مذہبی اسکالر مفتی محمد عمر فاروق بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آج چونکہ ہمارا عنوان وظائف رمضان ہے، سو میں قاری صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آج اسماء الحسنہ کی تلاوت کی جائے۔ جناب قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 1
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. جزاک اللہ جزاک اللہ، کیا خوبصورت انداز، ماشاء اللہ. سلامت رکھے آپ کو. ناظرین، کیا فکر کی جولانی، کیا عرض ہنرمندی، کیا فکر کی جولانی، کیا عرض ہنرمندی، توصیف پیمبر ہے توفیق خداوندی. معروف نعت گو شاعر جناب وسیم ممتاز گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس سے قبل کہ میں اپنی لکھی ہوئی نعت کے چند اشعار وقفے سماعت کروں، میں مکس کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس مبارک مہینے میں اتنا خوبصورت پروگرام ترتیب دے کر انہوں نے ہمارے شہر کے مان کو بڑھایا ہے. نعت کے چند اشعار وقفے سماعت کرتا ہوں. عرض کیا کہ جس دن سے بزم دہر میں رسم سخن چلی،
جس دن سے بزم دہر میں رسم سخن چلی، ذکر نبی کی بات دہن در دہن چلی۔ جس دن سے بزم دہر میں رسم سخن چلی، ذکر نبی کی بات دہن در دہن چلی، سوئے مدینہ جب طلب خستہ تن چلی، سوئے مدینہ جب طلب خستہ تن چلی، عنبر فشاں نسیم چمن در چمن چلی۔ یہ کون لامکاں کی طرف عطر بیز ہے، یہ کون لامکاں کی طرف عطر بیز ہے، کس جانے صد بہار کی بوئے بدن چلی۔ یہ کون لامکاں کی طرف عطر بیز ہے، کس جانے صد بہار کی بوئے بدن چلی۔ اور دنیا کہیں بھی پا نہ سکی جب سکون زیست، دنیا کہیں بھی پا نہ سکی جب سکون زیست، کاسا بدست سوئے درے پنجتن چلی۔ دنیا کہیں بھی پا نہ سکی جب سکون زیست، کاسا بدست سوئے درے پنجتن چلی۔ الہاد کا تھا حبس زمانے کے صحن میں، الہاد کا تھا حبس زمانے کے صحن میں، فاراں کی چوٹیوں سے ہوا دفتن چلی۔ الہاد کا تھا حبس زمانے کے صحن میں، فاراں کی چوٹیوں سے ہوا دفتن چلی۔ اور اے رحمت تمام کرم کی نگاہ کر، اے رحمت تمام کرم کی نگاہ کر، اس کارگاہ زیست میں ہم پر تو بن چلی۔ اے رحمت تمام کرم کی نگاہ کر، اس کارگاہ زیست میں ہم پر تو بن چلی۔ جو بھی تھی آرزو دل ہستی میں اے وسیم، الفت بدامہ سوئے نبی زمن چلی۔ سبحان اللہ۔ مہربانی۔ جناب وسیم ممتاز اپنا نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے۔ نعت کب کار ہنر ہے صاحب، نعت کب کار ہنر ہے صاحب، نعت معراج بشر ہے صاحب۔ اور ناظرین، جناب وسیم ممتاز مناجات سے قبل رمضان المبارک کے موضوع پر چند اشعار بھی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جناب وسیم ممتاز جی، عرض کیا کہ نیکیوں کی بہار کا موسم، نیکیوں کی بہار کا موسم، رحمت کردگار کا موسم، کیا خوبصورت ہے۔ اے خوشا پھر نصیب ہم کو ہوا، اے خوشا پھر نصیب ہم کو ہوا، ماہ رمضان قرار کا موسم، اس مہینے عطا ہوا قرآن، لیلۃ القدر اس کا ہے فیضاں، روزے داروں پہ اس میں خاص کرم، روزے داروں پہ اس میں خاص کرم، یہ مہینہ ہے رحمت یزداں۔ یا الہی ہمیں بھی کر دے عطا وہ عمل جس میں بس ہو تیری رضا، آمین۔ شاہد خیر یہ مہینہ ہو جس میں در توبہ کا ہوا ہے واہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مناجات۔ جی ارشاد۔ اے رب سماوات یہ کیوں وقت کڑا ہے، اے رب سماوات یہ کیوں وقت کڑا ہے، کیوں بدلی ہوئی سارے زمانے کی ہوا ہے رحمت عالم کا تجھے واسطہ یا رب، اب ٹال دے دنیا میں جہاں جو بھی وبا ہے۔ آمین آمین۔ تو چاہے تو لمحوں میں ہی کافور یہ کر دے، یہ حشر جو دنیا میں کرونا سے بپا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہی تو ہے غفار میرے مالک و مولا، اب ختم تو کر دے یہ جو تعزیر جفا ہے۔ آمین۔ تو قادر مطلق ہے صدا تیری ہی مرضی، ہر عہد میں ہر ایک زمانے میں روا ہے۔ بے شک۔ اب سید کونین کے صدقے میں عطا کر، آمین۔ اب سید کونین کے صدقے میں عطا کر، دنیا کو وہی چین جو مفقود ہوا ہے۔ آمین۔ حرمین شریفین کی پھر سے ہوں بہاریں، آمین پھر وادی بطحا کو یہ مطلوب فضا ہے۔ آمین آمین مشکل کی گھڑی ٹال دے اے خالق کونین، اے اللہ بسد عز ہماری یہ دعا ہے، محفوظ انہیں رکھ جو ہمارے ہیں محافظ، آمین۔ محفوظ انہیں رکھ جو ہمارے ہیں محافظ، رحمت کا در فیض عطا سب پہ کھلا ہے۔
سبحان تو اللہ، رزق کی تنگی سے بچا اے میرے رازق، آمین، یہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب تیری عطا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو رزق کی تنگی سے بچا اے میرے رازق، واہ، یہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب تیری عطا کیا ہے، اچھی دعا ہے، واہ تو میری مناجات بھلا کیوں نہ سنے گا، واہ واہ، تو میری مناجات بھلا کیوں نہ سنے گا، جب واسطہ تجھ کو شہ کربل کا دیا ہے، سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، میری مناجات بھلا کیوں نہ سنے گا، جب واسطہ تجھ کو شہ کربل کا دیا ہے، ہر ظلم سے دھرتی میری ہو پاک پسیم اب، آمین، مطلوب خدایا یہی رحمت کی گھٹا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام پیش کیا آپ نے، سبحان اللہ، سبحان رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع، ٹوائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ کسی کے دل میں گھر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور کسی کے دل میں آپ اسی وقت گھر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے عمل سے وہ دل جیت لیں، اور دل آپ تب جیت سکتے ہیں جب جیت کا جذبہ ہو۔ اسی جذبے سے سرشار ہم نے لگایا ایک چھوٹا سا پودا جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور اس کی گھنیری چھاؤں میں آپ کو مل رہا ہے ممتا کی آغوش جیسا سکون۔ الحمدللہ، یہ تناور درخت جسے آپ کی پذیرائی نے سینچا۔ گلستان پراپرٹی مارکیٹنگ اپنی گھنی چھاؤں کو پھیلاتے ہوئے ایک اور شاخ کے زیر سایہ آپ کو دے رہا ہے سونی دھرتی ہاؤسنگ اسکیم، وہ بھی مکمل رہائشی سہولیات کے ساتھ۔
आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। सारी दुनिया भागे 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 बूम बूम, सारी दुनिया नचे 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 बूम बूम। Left right मचे धूम, come on dance to boom boom। फन को भुला दो। Left right मचे धूम, come on dance to boom boom। मचती है हलचल दिल में मीठे मीठे मचती है हलचल हलचल दिल बोले वो दिल बोले वो बूम बूम मचा दे धूम। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे दूसरे मरहले के मौजूद मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद आलमी शोहरत से याफ्ता ख़तीब अल्लामा सईद अहमद फ़ारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, हम आपको अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। और नाज़रीन, जनाब मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब के शागिर्द रशीद मुफ्ती मोहम्मद उमर फ़ारूक, जो दारुल उलूम रहीमिया उस्तादुल हदीस और मुफ्ती भी हैं, मैं उन्हें भी अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू, हमारा आज का उन्वान रमज़ानुल मुबारक में औराद व वज़ाइफ की अहमियत। फ़ारूकी साहब, औराद व वज़ाइफ की शरई हैसियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सुभान अल्लाह। सबसे पहले मैं मक्स न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ और उन्हें मुबारक देता हूँ, पूरी टीम को, कि इस नाज़िक दौर में, मादियत के दौर में, ऐसे रूहानी और फ़िक्री प्रोग्राम रखकर नौजवान नस्ल को एक हिदायत की राह दिखाई। अल्लाह ताला मक्स न्यूज़ की पूरी टीम को इसका बेहतर अजर अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। बिलाशुबा रमज़ानुल मुक़द्दस ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनामात में से एक बहुत बड़ा इनाम है। यकीनन रमज़ानुल मुक़द्दस, ये यूँ कहूँ कि उम्मत मुहम्मदिया पर अल्लाह का ख़ास करम है। बिलाशुबा ऐसा महीना जिसमें नवाफिल पढ़ो तो फ़र्ज़ का सवाब, सुभान अल्लाह। फ़र्ज़ पढ़ो तो 70 फ़र्ज़ों का सवाब, वाह वाह। और इसमें एक नेकी करें तो 70 नेकियों का सवाब है। तो मालिक कायनात तो बेहिसाब भी अता करता है,
لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ اس مہینے میں صبح سے لے کر شام تک، سحری سے لے کر افطاری تک، دن سے لے کر رات تک، ہم نے اس مہینے کا ایک ایک لمحہ کس طرح گزارنا ہے۔ بے شک ایسے ہی گزارش یہ ہے کہ صاحب رمضان المقدس میں اللہ کا قرب چاہیے۔ ایک مومن اور مسلمان کا یہ تخیل ہے، یہ ارادہ تمنا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جہاں میں عبادات، نماز، روزہ، تراویح اور دیگر معاملات میں اپنا وقت لگاتا ہوں، تو ہاں مزید قرب حاصل کرنے کے لیے اوراد و وظائف، وہ اوراد و وظائف جو سب سے پہلے ہمیں اللہ نے خود بتائے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان آپ اللہ۔ دیکھیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خود کہا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ میں آپ کو کلمے سکھاتا ہوں۔ رب کا کتنا کرم ہے سبحان اللہ سبحان کہ اللہ، اپنے بندے کو اپنے سے راضی کرنے کے لیے خود کلمے سکھائے ہیں۔ ماشاءاللہ پھر ماشاءاللہ۔ انہوں نے کلمے پڑھے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس مہینے میں سب سے زیادہ جہاں دوسری عبادات ہیں وہاں استغفار کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی جائے، اور یہ یاد رکھیں کہ معافی طلب کرنے کے لیے 4 ایسے شخص ہیں جن کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو شرابی ہے، شرابی کی بخشش کبھی نہیں ہوگی، اللہ اکبر۔ لاکھ وہ توبہ کرتا رہے، لیکن کیونکہ نص قطعی سے ثابت ہے کہ شراب تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ دوسری چیز بالخصوص نوجوانوں کے لیے میں میسج دے رہا ہوں مکس نیوز کی طرف سے کہ والدین کی نافرمانی، اگر والدین کی نافرمان اولاد ہے، لاکھوں سجدے کرے، ہزاروں روزے رکھے، صدقہ و خیرات کرے، اگر ماں باپ اس پہ راضی نہیں تو اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تیسرا شخص جو رشتہ داروں سے جھگڑے اور لڑائی کرتا ہے۔ چوتھا وہ شخص، تو گویا اسلام ایک ایسا دین فطرت ہے جس نے ہر معمولات پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ اوراد و وظائف سب سے زیادہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر سجدے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو اپنے نبی کا صدقہ قبول۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، کیا وظائف کے ذریعے مشکلات حل ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو راجہ صاحب آپ کا اور مکس نیوز کا شکریہ کہ آپ نے الحمدللہ ایک بہت اچھا ایک سلسلہ شروع کیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اس پر اپنی جناب سے جزا خیر نصیب فرمائے، آمین آمین۔ اور اس کار خیر کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ اور ذریعہ نجات بھی بنائے۔ آمین آمین۔ دیکھیے، آپ نے بڑا اہم سوال کیا کہ اس کے ذریعے مشکلات بھی حل ہوتی ہیں۔ یقیناً سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے، حضرت یونس علیہ السلام کا میں واقعہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ تفصیلی واقعہ ہے، اس میں آپ سب جانتے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اس مشکل میں تھے، آئسولیشن میں تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود انہیں اس مشکل سے نجات کے لیے وظیفہ بتایا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خاص طور پر آج کل کے ہمارے جو حالات چل رہے ہیں، یہ ہمارے ملک کے نہیں، پوری دنیا کے عالمی سطح پر ایک وبا ہے، اور پوری انسانیت ایسی پریشان ہے کہ گھر تنگ پڑ گئے ہیں۔ یقیناً ایسی ہے، یقیناً ایسی ہے۔ تو ان حالات میں ہمیں دیکھنا کیا ہے کہ پہلے کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا؟ تو دیکھیے، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک کلمہ سکھایا، آیت کریمہ جسے ہم بولتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ فرمایا کہ اگر
यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कलिमा ना पढ़ते, जी, ये आयत करीमा ना पढ़ते, ललबिथ फी बत्निही इला यौम युबअसून, फरमाया कि फिर ये क़यामत तक इसी तरह मछली के पेट में ही रहते। अल्लाह अल्लाह, अभी अल्लाह ताला ने खुद सिखाया। सुभान अल्लाह, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये कलिमात पढ़े, अल्लाह पाक ने निजात नसीब फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान और इसमें बड़ी अल्लाह की करम नवाजी आप ये देखिए कि अल्लाह ने कितना करम फरमाया है उम्मत मुहम्मदिया पर, अला साहिब अस्सलातु व तस्लीमात, के उसमें कुरान करीम में फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिथ फी बत्निही इला यौम युबअसून, ये हो गया। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, दूसरे मकाम पर फरमाया फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम, हमने उनकी फरियाद को सुना, उन्हें हमने गम से निजात दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बात भी काफी थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमाया वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, हम इसी तरीके से ऐसे ही निजात देते रहेंगे, अहले ईमान की निजात चलती रहेगी। सुभान अल्लाह, तो सुभान फरमाया कि जब अहले ईमान इस आयत करीमा का विर्द करेंगे जी। तो अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान को इस मुश्किल से निजात नसीब फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। तो मैं तमाम सुनने वालों देखने वालों से यही गुजारिश करूंगा कि ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने खुद उस मुश्किल से निकलने का वजीफा बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, अगर वो ना पढ़ते, उन्होंने पढ़ा, अल्लाह ने निजात नसीब फरमाई। सुभान अल्लाह। तो आयत करीमा का विर्द ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक, अब इसमें बड़ा अजीब, अब देखिए इंसान अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई को बयान करता है और ये कहता है ला इलाहा इल्ला अंत, अल्लाह सिर्फ माबूद तू ही है ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबहानक, तेरी जात हर ऐब से हर कमजोरी से पाक है। बिला शुबह। बाकी रहा मैं, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं कमजोर लोगों में से हूँ, मैं खताकार लोगों में से हूँ। मैं अपना एतराफ जब इंसान कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमेशा करम होता है। सुभान अल्लाह, सुभान जी। अल्लाह। मुफ्ती साहब, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बहुत सारे सिफाती नाम हैं और यकीनन उनकी बहुत सारी खैर व बरक़ात हैं। जी बिल्कुल। तो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए कि इन नामों से हम किस तरह जो है वो फ़ैज़ व बरक़ात समेट सकते हैं। अभी मुझसे पहले क़िबला मुफ्ती साहब बड़ी खूबसूरत बात मौजूदा दौर के हवाले से कर रहे थे। मकसद यही है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अपना कुर्ब देने के लिए राहें भी खुद बताई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सबसे पहले कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप किसी इंसान की खुशामद करें तो वो उसका दिल नरम हो जाता है, तो चीज़ है कि हम अपने रब की खुशामद करें। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। फिर उसमें आजिज़ी है। अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि हज़रत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, उधर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अपनी ज़ात पर आजिज़ी और इनकसारी से पेश करना, वो ज़ात मुतकब्बिर है। मुझे इजाज़त दें तो एक मुझे शेर याद आ रहा है, शहनशाह गोरडा हज़रत क़िबला बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह ने, सुभान अल्लाह, सुभान। आप खलवत कदे में बैठे हैं और अपने रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौला गरूर व तकब्बुर तेरी चीज़ है, गरूर व तकब्बुर तेरी चीज़ है, रही आजिज़ी वो मेरी चीज़ है। वाह 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 वाह। जिस कदर सुभान अल्लाह। इंसान हम आजिज़ हैं, खाकसार हैं, खाक के पुतले हैं, तो जिस कदर इंसान आजिज़ी के साथ अपने रब की बारगाह में पेश होगा उतना ही रब का रहम और करम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, आजकल लॉकडाउन के सबब बहुत बड़ा मुआशी बहरान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, तो आज मक्स न्यूज़ के तवस्सुत से जो लोग परेशान हैं उसमें रिस्क में बरकत के लिए
کوئی وظیفہ لوگوں کو بتائیے تاکہ وہ پڑھیں اور اس کی فیوز و برکات انہیں حاصل ہوں. ماشاء اللہ. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رازق اللہ تبارک و تعالی ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے رزق اپنے ذمے لیا ہے. بے شک. اس لیے سب سے پہلے انسان کو اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے بھوکا نہیں مارے گا، واہ واہ واہ، میرا رب مجھے بے سہارا نہیں چھوڑے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو رب تعالیٰ کی ذات پر سب سے پہلی بات جو ہے وہ اعتماد ہے واہ، کہ میرا رب ہے، خوب، میرا رب ہے یقین جس کامل. نے جی یقین کامل. واہ واہ واہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ہدایات ملی ان پر عمل کریں. بے شک. اور اس سے پہلے قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے. یقینا. چنانچہ قرآن کریم میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کہ جب انسان تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اور ایسی جگہوں سے اللہ پاک اسے رزق نصیب فرماتے ہیں کہ اس کے تصور میں بھی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. یقینا. تو یہ اللہ کی ذات پر اعتماد اور یقین. اور ایک آپ نے وظیفہ پوچھا، میں عرض کیے دیتا ہوں. ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دنیا مجھ سے روٹ گئی ہے، دنیا نے رخ موڑ لیا ہے، غربت نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، اللہ کیا کروں؟ جیسے آج ہمارے زمانہ میں لوگ پریشان ہیں، کیا کریں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جوان، وہ فرشتوں کی تسبیح کہاں گئی؟ اللہ. اور وہ تسبیح کہ جس کے ذریعے اللہ ساری مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں، سبحان اللہ. وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ واہ واہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فجر کے وقت بہت مختصر، اور یاد رکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمیشہ جو بول ہوتے تھے، وظیفے ہوتے تھے بہت مختصر. جو بھی بات آپ ارشاد فرماتے بہت مختصر، امت پر رحمت جو بن کے آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ. رحمت للعالمین جو ہوئے. واہ واہ واہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فجر کے وقت 100 بار سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسے ایک دفعہ ذرا میں دوبارہ پھر دوہرا دیتا ہوں. جی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. سبحان اللہ. یہ پہلا جو جملہ ہے یہ تو اکثر لوگ پڑھتے ہی رہتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. سبحان تو یہ جو شخص 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو کیا برکات نصیب ہوتی ہیں؟ ہو یہ کہ وہ شخص یہ وظیفہ لینے کے بعد چلے گئے، انہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر یقین تھا، سبحان اللہ. انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. واہ. کچھ دنوں کے بعد جب واپس آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہاں بھائی کیا کہاں ہے، کیا صورت حال ہے؟ کافی دنوں سے نظر نہیں آئے، کیا حال ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سے پہلے تو کچھ ملتا نہیں تھا، اب اللہ نے اتنا دیا ہے کہ اب سنبھلتا نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے. تو انسان جب اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکات تو یقیناً نصیب ہوں گی. اس کے ساتھ بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا بھی ورد کر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکات نصیب فرماتے ہیں. اور اس کا وقت جو ہے عام طور پر بتایا جاتا ہے کہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان نہیں تو سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ وظیفہ کر لیا جائے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خیر و برکات نصیب فرمائیں گے. جزاک اللہ. ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے،
انشاءاللہ وقفے سے واپسی کے بعد گفتگو کو دوبارہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے سلسلہ اختتام ہوا۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع، وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ کسی کے دل میں گھر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور کسی کے دل میں آپ اسی وقت گھر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے عمل سے وہ دل جیت لیں، اور دل آپ تب جیت سکتے ہیں جب جیت کا جذبہ ہو۔ اسی جذبے سے سرشار ہم نے لگایا ایک چھوٹا سا پودا جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور اس کی گھنیری چھاؤں میں آپ کو مل رہا ہے ممتا کی آغوش جیسا سکون۔ الحمدللہ، یہ تناور درخت جسے آپ کی پذیرائی نے سینچا۔ گلستان پراپرٹی مارکیٹنگ اپنی گھنی چھاؤں کو پھیلاتے ہوئے ایک اور شاخ کے زیر سایہ آپ کو دے رہا ہے سونی دھرتی ہاؤسنگ اسکیم، وہ بھی مکمل رہائشی سہولیات کے ساتھ۔ آپ کے دل کی دھرتی پر ہمارا گھر، اور سونی دھرتی پر آپ کا گھر۔ رابطے کے لیے 03000 777 200 03000 222 402۔ ہر
मचा दे धूम। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाज़रीन। फारूकी साहब, वज़ाइफ की कबूलियत के लिए दुरूद पाक की कितनी अहमियत है? माशाल्लाह, दरूद पाक की फजीलत वो तो अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर इबादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इबादत, रियाजत, जो कुछ भी है, तो उस इबादत में नमाज इंसान तो पढ़ता है मगर खुदा नहीं पढ़ता। रोज़ा इंसान के लिए है, ज़कात मुसलमान देते हैं, हज इंसान और मुसलमान करते हैं, मगर दरूद पाक ऐसा वजीफ़ा है जो खुद भी करता है और फरिश्तों को भी कहा और मोमिनों को हुक्म दिया कि जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी करो। वाह वाह वाह। गोया दरूद पाक की फजीलत और अजमत इस कदर है, हदीस पाक में आता है कि जो दुआ दरूद पाक के बगैर मांगी जाए वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है। इसलिए जो भी हम वजीफ़ा पढ़ें, खा वो रिज़्क़ के लिए हो, सेहत के लिए हो, और सुकून के लिए हो, बरकत के लिए, औलाद के लिए, जितने भी वज़ाइफ हम पढ़ें, अव्वल आखिर उसके लिए दरूद पाक पढ़ना ये कबूलियत ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला की बारगाह में इस कदर दर्जा मिलता है कि तुम मेरे नबी पर एक मरतबा दरूद पढ़ोगे, मैं 10 मरतबा तुम्हें तुम्हारी नेकियां बना दूंगा, तुम्हारे दर्जात बुलंद कर दूंगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। इसलिए कि किसी इबादत में खुदावंद कुद्दूस हमारा शरीक नहीं है, लेकिन दरूद पाक एक ऐसी इबादत है जिसमें खुदावंद कुद्दूस भी शरीक हो रहा है। सुभान अल्लाह। दरूद पाक के बगैर जो दुआएं मांगी जाती हैं वो कभी किसी कदर कबूल नहीं होती। लिहाजा हम जो भी वजीफ़ा पढ़ें, चाहे वो कुरान मजीद की आयात हों या किसी बुजुर्गों का बताया हुआ वजीफ़ा हो, यकीनन वो खुदा की बारगाह में भी कबूल है और उसे सरकार भी जानते हैं। सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पढ़ा जाए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की आदत करीमाना की थी कि वो जब भी रात को सोते तो रोज़ाना 3000 मरतबा दरूद पाक पढ़ते। आपके वालिदैन ने आपसे कहा कि बेटा आपकी शादी करनी है, तो उन्होंने कहा ठीक है। शादी के मामूलात में 2 दिन या 3 दिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दरूद पाक न पढ़ सके। चौथे दिन सरकार दो आलम ने किसी को ख्वाब में बिशारत दी कि मोइनुद्दीन को कहो कि आज 3 दिन से तुम्हारा तोहफा नहीं मिल रहा। तो ये दरूद पाक ऐसा तोहफा है, हम यहाँ बैठ कर पढ़ें तो ये भी कबूल है, इसलिए कि पढ़ने वाले पर मुनहसर है कि हम किस कदर मोहब्बत से पढ़ते हैं। सरकार फरमाते हैं अगर मोहब्बत से, अकीदत से मुझ पर दरूद पढ़ा जाए, आम पढ़ा जाए, तो फरिश्तों की ड्यूटी लग जाती है कि वो मुझ तक पहुंचाते हैं, लेकिन जब कोई मोहब्बत से पढ़ता है
تو میں نبی اس کا درود خود سنتا سبحان ہوں. اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب فاروقی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بہت سارے حوالے پیش کیے. اگر درود پاک از خود ایک وظیفے کے طور پر پڑھا جائے تو اس کی کتنی خیر و برکات ہمیں حاصل ہیں؟ ماشاء اللہ، یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیے، آپ نے اس سے پہلے میرے تعارف میں میرے استاد محترم حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بڑی عظیم قدس سرہ کا شخصیت، بڑی عظیم شخصیت. تذکرہ فرمایا، تو ہمیں ایک مرتبہ حضرت نے خود درس میں ارشاد فرمایا کہ آج بھی امت اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں لینا چاہتی ہے تو آج بھی امت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں لے سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احادیث میں آتا ہے کہ زندگی کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کوئی شخص ہدیہ تحفہ لے کر آتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بہتر اس کو ہدیہ اور تحفہ جواب میں عنایت فرماتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آج بھی امت جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام کا، دعاؤں کا تحفہ بھیجے گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اللہ کی برکتیں نازل ہوں، تو جب امت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رحمتوں کی، برکتوں کی دعا کرے گی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو سکون ملے گا. بے شک بے ادھر سے بھی جواب سبحان ایسا اللہ. ہی آئے گا سبحان اور اللہ. اس امتی کو بھی سکون قلب نصیب ہوگا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان. ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں رات میں اٹھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، بتائیے میں دعا میں درود شریف کے لیے کتنا وقت نکالوں؟ سبحان اللہ. آپ نے پوچھا کہ مستقل وظیفے کے طور پر، واہ. عجیب، کتنا وقت نکالوں اس کے لیے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنا جی چاہے. کہنے لگے جی میں ایک حصہ. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر بڑھا دو تو اور بہتر ہے. سبحان اللہ. کہنے لگے 2 حصے، آدھا وقت میں دعا کے لیے اور آدھا درود شریف کے لیے میں خاص کر لیتا ہوں. آپ نے فرمایا اس سے بڑھا دو تو اور زیادہ بہتر ہے. واہ. تو کہنے لگے اچھا 3 حصے میں درود شریف پڑھوں گا، 1 حصہ دعا. آپ نے فرمایا اور بڑھا دو. کہنے لگے جی بس اب تو میں درود ہی پڑھتا رہوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے کیا خوبصورت. اس پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اب سنیے. آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے اور تمہارے جتنے بھی مقاصد، ضروریات اور کام ہیں اللہ ان سب کو بھی پورا فرما دیں گے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. یہ مستقل ایک وظیفہ ہے درود پاک سبحان اللہ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے عنایات لینے کا. کیا خوبصورت بات کی. جی اس میں میں تھوڑا سا اضافہ جی. کرتا ہوں. جی ہر عبادت، نماز ہے وہ بے نیاز ہے، یقیناً. قبول کرے نہ کرے. واہ واہ. روزہ ذرا دکھلاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی، قبول ہو نہ ہو. قبول نہیں ہے. کہ ریاکاری آ گئی، حج لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں، ذرا ریاکاری آ گئی تو قبول نہیں ہے. کوئی عبادت کریں ذرا ریاکاری ہے تو وہ قبول نہیں. لیکن درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے اگر ریاکاری سے بھی پڑھا جائے تو وہ تب بھی قبول ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ وظیفہ رحمان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت بات، کیا خوبصورت بات. فاروق صاحب، مکس نیوز کے ناظرین کے لیے رمضان المبارک کے وظائف اور پھر ان کے لیے ایک خصوصی پیغام وہ عطا فرمائیے. ناظرین جتنے بھی ہمیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، یہ مقدس مہینہ ہے، اس کے ایک ایک لمحے کو یوں سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں انعام ملا ہے. آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے ویسے بھی گورنمنٹ نے ہمیں لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے. یوں سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور بھی آپ کو انعام ملا ہے کہ آپ کو خلوت کا موقع مل گیا ہے. یقیناً ہم جلوت سے خلوت میں آ گئے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر کوئی ایسے پروگرام دیکھیں، گانے سنیں اور دوسرے پروگرام دیکھیں، اس سے بہتر ہے قرآن مجید کی تلاوت کریں. ایک شیڈول بنا لیں، خود اپنے لیے بنائیں، اپنی اولاد کے لیے بنائیں، اپنے گھر والوں کے لیے بنائیں. باقاعدہ میں ان سے گزارش کروں گا ایک چارٹ بنا کر اپنے سامنے والے برآمدے کے کمرے کے دروازے کے باہر لگا دیں، تاکہ ہر آنے جانے والا بچہ ہو، بزرگ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ان ہدایات کو پڑھے
روزانہ وہ ہدایات کیا ہیں، چند ایک میں گزارشات میں پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ دینی کتب کا مطالعہ کریں۔ بڑا فقدان ہے کہ ہمارے بچے، میں دنیاوی تعلیم کا منکر نہیں ہوں، لیکن جہاں ہماری پہچان بحیثیت مسلمان کے، وہ ہمارے بچوں میں پہچان نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ایک میڈیا پر سوال اٹھا تھا کہ ایک 7ویں جماعت کی طالبہ سے پوچھا گیا کہ بتاؤ ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے، تو اس نے فوری سے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح۔ جس قوم کی بیٹی کو اور جس قوم کو یہ بھی پتہ نہیں کہ پیغمبر کون ہے اور ہمارا راہبر کون ہے، تو یہ ماں باپ کا فرض ہے۔ اگر ماں باپ نے ایسا نہ کیا، کل قیامت کے دن اولاد کا ہاتھ ہوگا اور ماں باپ کا گریبان ہوگا کہ مولا ہمارا قصور نہیں۔ اگر یہ ہمیں کچھ بتاتے، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ حب نبیکم، مجھ نبی کی محبت کا درس دو۔ دوسرا ہے کہ نبی کی آل کی محبت کا درس دو۔ تیسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سکھاؤ۔ تو میں ناظرین سے گزارش کروں گا اس وقت کو ضائع نہ کریں، اور پورا مہینہ آج 6 روزے گزر چکے ہیں الحمدللہ۔ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، جتنے بھی روزے گزر چکے ہیں، لیکن ان باقی دنوں میں ہم کوشش کریں ایک شیڈول بنا کر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے رمضان المقدس کے باقی ایام کو کس طرح گزارنا ہے۔ ناظرین، فاروقی صاحب نے آپ سے گزارش کی کہ ایک ٹائم ٹیبل بنا لیا جائے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ بات جس پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی نئی نسل کی تربیت کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ بھی مکس نیوز کے ناظرین کے لیے کوئی خصوصی پیغام؟ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں پھر سے ہمیں یہ ماہ مقدس نصیب فرمایا۔ بے شک بے شک۔ آپ دیکھیے، آپ کے قریب میں، آپ کے جاننے والوں میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو رمضان المبارک سے چند دن پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم نے بھی ایک صاحب کو دیکھا کہ رمضان المبارک کی ایک آمد سے ایک دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا، وہ رمضان نہ پا سکے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مقدس نصیب فرمایا ہے۔ یہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، اور بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یقیناً اس ماہ مقدس کی ہم قدر کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، یعنی جو لوگ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار رکھتے ہیں، روز اول سے اللہ کی رحمتوں کے مستحق بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر جو لوگ بخشش اور مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے یہ ماہ مغفرت بنا دیتے ہیں، اور پھر چلتے چلتے بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے آزادی اور خلاصی نصیب فرماتے ہیں۔ تو اس ماہ مقدس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ایک ایک لمحہ کو قیمتی جانتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ سبحان اللہ۔ اس میں فرمایا حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانیے۔ اللہ نے زندگی کے جو لمحات نصیب فرمایا ہے ان کی قدر کر لیجئے۔ اور فرمایا فراغک قبل شغلک، فرمایا کہ اپنی فرصت کے جو لمحات ہیں مصروف ہونے سے پہلے پہلے اس کو غنیمت جانیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری دنیا کی کچھ مشغولیتیں، مصروفیات ایسی ہو جائیں کہ ہم اللہ کی عبادت ہی نہ کر سکیں، ہمیں فرصت ہی نہ ملے۔ جیسے کہا جاتا ہے آج سجدہ کر لیجئے، کل کو سجدہ کرنے کو ترسیں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں سکتے۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے جب ہمیں یہ ماہ مقدس نصیب فرما دیا ہے تو اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم لوگ نعمتوں کی قدردانی کرو گے تو ہم ان نعمتوں میں اور اضافہ کر دیں گے. سبحان اللہ. اور اگر تم لوگوں نے ناقدری کی وَلَئِن كَفَرْتُمْ، یہاں ناشکری کے معنی میں ہے، اگر تم لوگوں نے ناقدری اور ناشکری کی تو پھر ہماری سزا بھی بڑی سخت ہے. مطلب محرومی ہو جائے گی. اور شکر نعمتوں کو قید کرنے کی زنجیر ہے. شکر کا فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ شکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو نعمت اللہ پاک نے انسان کو نصیب فرما رکھی ہوتی ہے وہ نعمت برقرار رہتی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت میں اضافہ بھی ہوتا ہے. تو انسان جب قدر اور شکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس نعمت پر قائم بھی رکھتے ہیں، اس میں اضافہ بھی فرماتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت علامہ سید احمد فاروقی صاحب، محترم مفتی محمد عمر فاروق، آپ دونوں حضرات کا شکریہ کہ آج آپ نے اوراد و وظائف کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو کی. ناظرین، پروگرام کے اختتام سے قبل میں اپنے نعتیہ مجموعہ انا اعطیناک الکوثر سے 2-3 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ دل میں ہے سوز پر نہیں کچھ ساز حاضری، دل میں ہے سوز پر نہیں کچھ ساز حاضری، شاہ عطا ہو مجھ کو بھی اعزاز حاضری، اور طیبہ میں سنتیں ہوں ادا اور حرم میں فرض، کچھ اس طرح ملے مجھے اعجاز حاضری. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان